اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم، تعظیمی معنی، واحد کا معنی ہوگا اور بھیجا ہم نے علی آثارہم ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اس کے سامنے ہے، من التورات، تورات سے، وآتیناہ الانجیل، اور دی ہم نے اس کو انجیل، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت تھی اور روشنی، ومصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے وہ انجیل، لما بین یدیہ، واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے، تورات سے، وہ ہدا اور ہدایت ہے، وہ موعظہ اور نصیحت ہے، للمتقین، واسطے متقین کے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ، ساتھ اس چیز کے جو اتاری اللہ تعالیٰ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے اتاری طرف آپ کے کتاب، بالحق، ساتھ حق، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے کتاب سے، ومہیمنا علیہ، اور نگہبان ہے اوپر اس کے، فاحکم بینہم، پس فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، ولا تتبع اہواءہم، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق، اس سے کہ آ چکا آپ کے پاس حق، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، واسطے ہر ایک کے ہم نے بنائی تمہارے لیے شرع، شریعت، ومنہاجا، اور ایک راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ کر دیتا تم کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس لیے کہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات، بس سبقت کرو بھلائیوں کے حاصل کرنے میں، الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، جمیعا، سب کا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس تمہیں خبر دے گا ساتھ اس کے کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ 600 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ گزشتہ سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل یہ بنی اسرائیل کو ملنے والی کتابیں ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ من التوراۃ، اس کی جو اس کے سامنے ہے تورات، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مصدق بن کے تشریف لائے۔ فرمایا ہم نے اسے انجیل دی، اس میں ہدایت تھی اور روشنی، ومصدق، اور انجیل بھی مصدق ہے تورات کی، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے تورات سے،
اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے للمتقین، واسطے متقین کے۔ تورات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بطور قانون کے عطا کی، اور انجیل یہ تورات کے مضامین کا تکملہ یا تتمہ کہہ لیں، اصل تورات ہے۔ اور تورات کے مطابق آپ نے گزشتہ سبق میں سنا، ہزاروں سال علماء تورات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وہی لوگ ہم الفاسقون، فاسق۔ انجیل والے اگر حقیقتاً انجیل کو مان لیں تو انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ اپنی انجیل کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ انجیل کی عبارت ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ عبرانی زبان میں فارقولید کا لفظ ہے، تو اس کا ترجمہ عربی میں احمد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی بعثت کیسے ہوئی؟ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنی والدہ کا خواب ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے اس کو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وہی لوگ ہیں الفاسقون، فاسق۔ یعنی انجیل کے مطابق فیصلہ کریں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے امیدوار ہیں۔ انجیل کے مخالف چلیں گے تو ان کا شمار فاسقین میں ہوگا۔ آج ساری کی ساری عیسائیت انجیل سے منحرف ہے اور انجیل کو بدل چکی ہے، انجیل میں تبدیلی کر دی انہوں نے۔ ہر آنے والا ایڈیشن ان کے نشانے پہ ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ اور موجودہ جو اناجیل ہیں، اس میں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعریف کی بجائے توہین آمیز مواد ہے۔ ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ آدمی کانپتا ہے۔ موجودہ انجیل میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جی وہ اپنے ڈیرے پہ شراب پیتے تھے، معاذ اللہ۔ موجودہ انجیل میں کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک پہلوان سے کشتی ہو گئی، ساری رات کشتی ہوتی رہی، صبح یعقوب علیہ السلام نے اسے لات ماری، اسے گرا دیا، اس سے پوچھا تو کون؟ اس نے کہا میں تو تیرا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے ٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ موجودہ انجیل میں ہے۔ موجودہ انجیل میں حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی خواہشات اپنی بیٹیوں سے پوری کی ہیں، معاذ اللہ، ایک رات ایک بیٹی سے، ایک رات دوسری بیٹی سے۔ یہ موجودہ انجیل ہے۔ تو ان لوگوں کو شریف انسان کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ہی نہیں ان کے پاس، اصل انجیل سے بالکل ہی انحراف ہے۔ میں نے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے لکھی، برنباس، اس کو تو مانتے ہی نہیں نا، اور باقی 3-4 انجیلیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ ساری کی ساری بدلی ہوئی ہیں، محرف ہیں، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے۔
تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انجیل تورات کی تصدیق کر رہی ہے، تورات مصدق ہے، عیسیٰ علیہ السلام مصدق ہیں تورات کے، انجیل مصدق ہے تورات کے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اتاری طرف آپ کی کتاب بالحق، حق سے، گویا کہ بالکل سچی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، وہ تصدیق کرنے والی ہے واسطے ان کے جو اس کے سامنے ہیں کتابیں۔ پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کتاب قرآن کریم، تورات کی، زبور کی، انجیل کی۔ ایمانداری سے بتائیں اگر قرآن پاک ہمیں نہ بتاتا تو کوئی بتا سکتا تھا تورات کیا چیز ہے، زبور کیا چیز ہے، انجیل کیا چیز ہے؟ ہمیں تو قرآن پاک نے تعارف کروایا ہے کہ تورات ایک کتاب کا نام ہے، زبور ایک کتاب کا نام ہے، انجیل ایک کتاب کا نام ہے، تو قرآن بتلا رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو مہیمن کہا، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن پاک نگران ہے، نگہبان ہے ان تمام مضامین کا جو پہلی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک نے بہت سارے مضامین نقل کیے ہیں، یہ پہلی کتابوں کا مضمون ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ تو ہمیں قرآن پاک نے تعارف کروایا ہے، قرآن پاک نے بتایا کہ تورات ایک کتاب ہے، زبور ایک کتاب ہے، انجیل ایک کتاب ہے، اس لیے فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے کتاب اتاری بالحق، حق سے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور نگہبان ہے اوپر اس کے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ساتھ اس کے اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، اما جاءک من الحق، اس سے کہ انہوں نے حق سے اعراض کیا، انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا، انہوں نے حق کو چھوڑ دیا۔ آگے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، واسطے ہر ایک کے ہم نے بنائی تم میں سے شریعت، واسطے ہر ایک کے بنائی ہم نے تم سے شریعت اور ایک راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ کر دیتا تم کو ایک ہی امت، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں اس میں جو تمہیں دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تمہیں چاہیے کہ بھلائیوں میں سبقت کرو، بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قدم بڑھاؤ، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا جمیعہ سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس خبر دے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ساتھ اس کے کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔ آ جائے گا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بھیجا ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے تورات، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے دی اس کو انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت تھی اور روشنی، وَمُصَدِّقًا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے انجیل، لما بین یدیہ، واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے تورات، وَہُدًى، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے واسطے متقین کے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ساتھ اس کے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے اس کو، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نہ فیصلہ کرے اس ساتھ اس کے جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ ہیں فاسق۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اتاری طرف آپ کے کتاب، بالحق، حق سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہیں واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہیں کتابیں، وَمُهَيْمِنًا، اور نگہبان ہے، علیہ اوپر اس کے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، بس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ساتھ اس کے کہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے کہ آ چکا آپ کے پاس حق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، واسطے ہر ایک کے بنائی ہم نے تمہارے لیے شریعت، وَمِنْهَاجًا، اور ایک راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ کر دیتا تم کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ،
لیکن اس لیے کہ تمہیں آزمائے فیما آتاکم، اس میں کہ تمہیں دیا، فاستبقوا الخیرات، پس سبقت کرو بھلائیوں کے حاصل کرنے میں، الی اللہ مرجعکم، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا سب کا، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پس تمہیں خبر دے گا ساتھ اس کے کہ تھے تم اس میں اختلاف کرتے۔